السلام علیکم۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے حسین کو دھوکے سے کربلا بلا کر شہید کیا اور الزام لگا دیا یزید بیچارے پر۔ ٹھیک ہے، آگے جو بھی ہے تو صحیح ہے۔ آپ اتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے، بقول آپ لوگوں کے اہل بیت کے اوپر جان نثار کرنے والے، ان سے بہت زیادہ عشق کرنے والے، بہت نیک، کہاں تھے وہ لوگ جب حسین کے دفاع کی بات آئی تھی؟ کہاں تھے؟ کیا صرف ان 72 کی ذمہ داری تھی حسین کے ساتھ شہید ہونے کی، حسین کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے کی؟ آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کے بڑے بزرگ کہاں تھے جب حسین کربلا میں سرداران جنت، نواسۂ رسول صدا لگا رہا تھا؟ کوئی ہے میری مدد کو آنے کے لیے؟ تو پھر کہاں تھے وہ عاشق رسول مدینہ والے، عاشق رسول عرب والے؟ کیوں نہیں کوئی آیا؟ آپ لوگوں کی غیرتیں کہاں گئی تھیں؟ کیوں نہیں کوئی آیا حسین کی جان بچانے کے لیے، حسین کی بیٹیوں کی، حسین کی بہنوں کی عزتیں بچانے کے لیے، خیمے بچانے کے لیے، ان کی فیملی کو بچانے کے لیے، ان کی لاشوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے؟ وہ جو آپ کے خلیفاؤں نے گورنرز نامزد کیے تھے، ان کے پاس پاورز نہیں تھی؟ وہ کہاں تھے؟ وہ جو عاشقان رسول جا کر بیٹھ گئے تھے خلافت کے عہدے پہ، ان کے پاس تو پاورز تھی، وہ کیوں نہیں آئے نواسۂ رسول کے دفاع میں؟ کہاں تھے وہ؟ پھر کہا جاتا بھائی کمیونیکیشن گیپس تھے۔ اچھا، کمیونیکیشن گیپس تھے تو کیا ان 72 کو ہی بس پتا تھا کہ نواسۂ رسول کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ خیر خبر رکھتے؟ کیا نواسۂ رسول سرداران جنت اتنے عام تھے اور آپ کی جو خلافت وغیرہ اور باقی جو کام ہے وہ ان سے بہت زیادہ خاص تھے؟ کیا آپ اپڈیٹس بھی نہیں رکھ سکے؟ حل من نصر ینصرنا پہ لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا؟ اکیلا کیوں تھا میرا مولا؟ ہم تو برے ہی صحیح، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے بزرگ عرب والے آئے تھے حسین کے دفاع میں۔ چلو ٹھیک ہے، کمیونیکیشن گیپ میں آپ کو اس ٹائم ہم مان لیتے ہیں آپ کو پتہ نہ چلا کربلا کا، کیونکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں تھے گئے، ٹھیک ہے، بقول آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے، کیوں ان کو پتہ نہیں تھا، دھوکے سے بلایا گیا، صحیح ہے۔ تو پھر بعد میں کیا؟ جب سب کو پتہ لگ گیا کہ حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے کربلا میں، تو پھر بعد میں کوئی کیوں حسین کا بدلہ لینے بھی نہیں نکلا؟ بڑی بڑی پاورز والے بھی ارینج نہیں کر سکے کہ ہم حسین کا بدلہ ہی لے لیں ایٹ لیسٹ؟ حسین کا بدلہ لینے کے لیے بھی مدینہ اور عرب سے کوئی نہ آیا؟ یہ آپ لوگوں کی غیرتیں تھیں، صحیح ہے؟ آپ جو یہ شیعوں پہ الزام لگا رہے ہیں نا، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنا یہاں پہ دفاع کرنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حسین کا دفاع کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ انہوں نے ورڈ مینشن کیا یزید بیچارہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر اتنا ہی یقین ہے نا یزید پہ، پہلی بات تو یہ کہ آپ عشق یزید میں اپنے بچوں کے نام بھی یزید رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا انجام یزید جیسا کرے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور آپ کو یزید کے ساتھ رکھے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کائنڈلی اللہ سے اپنے لیے دعا کر لیں اگر آپ کو اتنا ہی بیچارہ لگ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہی سجیشن دے سکتی ہوں۔ میرا یہاں پر مقصد لڑائی ڈالنا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو حق بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، یا شیعہ صحیح ہیں یا غلط ہے۔ میں یہاں پہ حسین کی آواز بلند کرنے بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ شیعوں کو غلط کہیں یا صحیح کہیں، ٹھیک ہے۔ بس آپ لوگوں کا قصور یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے بزرگ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں نا، آپ نے ان باتوں پر، وہ چاہے بغض اہل بیت میں کہہ گئے یا بغض شیعہ میں کہہ گئے ہیں، لیکن آپ نے ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ اور آپ کی ایک بیسک ذمہ داری ہے ایز اے مسلم کہ آپ خود کتابیں کھولیں، اپنی عقلیں استعمال کریں، تاریخ کو پڑھیں، اور پھر جا کے کم سے کم ایسی باتیں کیا کریں بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی لاجک کے ایسے بولنے مت آ جایا کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اور ایٹ دی اینڈ یہ کہ اہل بیت کے دشمنوں کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی، تمام نبیوں کی، رسولوں کی، ملائکہ کی، میری اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔